بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دین میں ایسے احکام مشروع کیے ہیں جن سے ان کو بہترین اور عظیم اجر و ثواب ملتا ہے، اور ان کے نفس کو پاکیزگی اور بدن کو صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے۔ اور سنو، رب نے اپنے بندوں پر جو جلیل القدر عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ عظیم آیت مہربان رب کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ند اور پکار ہے جو متعدد طریقے سے اس فریضے کی عظمت و جلالت کی طرف اہل ایمان کی توجہ مبذول کرا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اللہ کا یہ فرمان اس عبادت کو لازم پکڑنے پر ابھارتا ہے، اس کا فضل و شرف بیان کرتا ہے، اس کی ادائیگی پر باکثرت خیر و برکت ملنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے اور اسے انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اپنے تمام بندوں پر فرض کیا تاکہ وہ اس کی برکات اور اجر سے اپنے دامن مراد بھر سکیں۔ اس فریضے کے جلیل القدر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر فرض کرنے کا مقصد تقوی کا حصول قرار دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہی اس کی وہ وصیت ہے جو اس نے ہمیں کی ہے اور پچھلی امتوں کو بھی کی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک عظیم حدیث قدسی کے اندر اس کے کچھ فضائل سے پردہ اٹھا گیا ہے، جسے راویوں کے سردار اور ثقات میں سب سے اعلیٰ انسان رسول اللہ نے اللہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرمایا: اور روزہ ایک ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوہ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے: جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزت کے کر اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحیح بخاری کی اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور باقی ہر نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو اس کی توضیح و تشریح کرتی ہے: ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا: سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ میری وجہ سے اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ روزے دار کے روزے کا ثواب غیر محدود ہے۔ یہ جو اصول ہے کہ نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، روزہ اس اصول سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخفی و پوشیدہ انداز میں اس کا بدلہ بغیر حساب کے دے گا، اس لیے کہ روزے دار نے اپنی عبادت کو مخفی رکھا، اسے اپنے رب کے لیے خالص کیا، اس کی رضا کا خواہاں رہا، اس کے ثواب کی امید رکھی، اس کے عذاب سے ڈرتا رہا، اس کی نیت میں ریا کا شائبہ تک نہیں آیا، اور لوگوں کی توجہ اور تعریف جیسی دیگر دنیاوی فائدے کی امید نہیں رکھی۔ اس عبادت کے کیا کہنے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور جس کا اجر و ثواب بھی خود ہی عطا کرے۔ اس مبارک حدیث میں روزے کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
روزہ دار کے منہ کی یہ بو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بو اس دنیا میں لوگوں کو ناپسند ہے، لیکن اللہ کے ہاں پاکیزہ و پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ بو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح شہید کا خون ہے۔ قیامت کے دن شہید کا خون شکل میں تو خون ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اس مبارک حدیث میں روزہ کی ایک فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ روزہ دار افطار کے وقت خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے مل کر خوش ہوگا۔ افطاری کے وقت خوشی کی وجہ یہ ہے کہ نفس کھانا، پانی اور جنسی شہوت کی طرف فطری طور پر مائل ہوتا ہے، پس جب اسے کچھ وقت کے لیے اس سے روک دیا جاتا ہے پھر اسے دوسرے وقت میں اس کے لیے حلال کر دیا جائے تو وہ اس منع کر دے چیز کی دوبارہ اجازت ملنے پر خوش ہوتا ہے، بطور خاص جب اسے اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہو۔ اس خوشی پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ جلدی افطار کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس پر بندے کو اجر سے نوازتا ہے، اور روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوش اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اپنے روزے کا پوری فیاضی کے ساتھ اجر و ثواب پائے گا، جبکہ وہ اس وقت نیکی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے، اس سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزن قیامت اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، چنانچہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اے اللہ تو نے ہمیں جو شریعت دی ہے، ہدایت دی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہمیں عظیم خیر و برکت اور بے شمار نیکیوں والی امت میں پیدا کیا ہے، ان سب پر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور اب سب کے لیے اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی کی سنت کو نفع بخش بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور اب سب کے لیے مغفرت کی دعا